بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ ماہ رمضان کا فیض اور برکات ہیں کہ ہمیں مساجد میں ہر نماز کے اندر نمازیوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اضافے کو ساری زندگی ہماری زندگیوں میں برقرار رکھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا عمل اور ایک ایسا فعل نمازیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو کہ شریعت کی نظر میں انتہائی قبیح اور برا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس برے عمل کی، اس قبیح فعل کی نشاندہی کرنی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خود بھی اس گناہ سے بچیں گے اور ہماری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا کر دوسروں کو اس گناہ سے بچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ مساجد میں نمازیوں کا آنا اور پھر مسجد سے واپس جانا یہ ایک فطرتی عمل ہے، لیکن نماز میں کچھ لوگ نماز کے پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں اور کچھ نمازی نماز سے فارغ ہو کر جب باہر نکلتے ہیں تو یہ فعل ہمیں بکثرت دیکھنے کو ملتا ہے کہ نمازی کے آگے سے لوگ گزر جاتے ہیں، جو کہ بہت برا اور بہت قبیح عمل ہے۔ موطا امام مالک کی روایت میں ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اپنے اس گناہ کا اندازہ ہو جائے تو وہ زمین میں دھنسنا اپنے آپ کو آسان سمجھے بنسبت نمازی کے آگے گزرنے سے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر اپنے گناہ کا احساس ہو جائے تو اپنے ایک قدم میں جو اس نے نمازی کے آگے اٹھایا ہے 100 سال وہاں پر کھڑے رہنا اس کو ترجیح دے اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اتنا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر اس کو اس گناہ کا احساس ہو جائے تو 40 سال کھڑے رہنے کو ترجیح دے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ یہ مسند بزار کے اندر 40 سال کی تعیین کی گئی ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی دوران نماز تمہارے آگے سے گزرے تو اس کو روکو، اگر وہ نہ رکے تو پھر اس کو روکو، اگر وہ پھر بھی نہ روکے تو پھر نماز کے اندر اس سے جھگڑا کرو، یعنی اس کو زور سے ہاتھ سے یوں اشارہ کر کے روکو۔ اگر وہ نہ رکے تو یہ شیطان ہے۔ گویا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا عمل ایک شیطانی عمل ہے۔ یہ اتنی احادیث میں ہمیں اس فعل کی قباحت معلوم ہوئی ہے، اور جہاں پر نمازیوں کی تعداد میرے اور آپ کے لیے خوش آئند ہے وہاں پر یہ عمل سے رکنا بھی ایک فکر کا تقاضا ہے کہ نمازی ہی نمازی کے آگے سے گزر کر شیطان بن جاتا ہے۔ نمازی کے آگے سے گزر کر اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے کہ زمین میں دھنس جانا بہتر ہے نمازی کے آگے سے گزرنے سے، اور اپنے ایک قدم اٹھائے ہوئے کے بدلے 100 سال تک کھڑا رہنا یہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف عام طور پر ہمارا دھیان نہیں ہوتا، اس لیے خود بھی اس گناہ سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس گناہ سے بچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ نمازی کے آگے نماز پڑھنے والے نے مسجد سے فارغ ہو کر گزرنا تو ہے، تو پھر وہ کیسے گزرے؟ تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر سترہ کی ایک تعلیم دی گئی ہے۔ مساجد کے اندر ایک لکڑی جو ایک ہاتھ جتنی لمبی اور کم از کم ایک انگلی کے جتنی موٹی ہو، سٹینڈ کی شکل میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، یا پلاسٹک کے سٹینڈ بھی آج کل موجود ہوتے ہیں، تو وہ نمازی کے آگے رکھ کر پھر اس کے آگے سے گزرنا جائز ہے، وگرنہ نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا ہی قبیح ہوگا جتنا ہم نے احادیث مبارک میں سن لیا۔ دوسرا طریقہ جس کو فقہا نے بڑی جامع مسجد اور ایک بڑے ہال سے تعبیر کیا ہے کہ وہاں پر اگر گزرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو نماز پڑھنے والے کی جہاں تک نظر کا زاویہ نہ جا سکتا ہو،
اتنا دور سے گزرنا جائز ہے۔ اور آج کل چونکہ ہماری صفوں کی ترتیب ہوتی ہے تو صفوں کے اعتبار سے انہوں نے 3 صفوں کا اندازہ لگایا ہے، لیکن یہ وہ مسجد ہے جو بہت بڑی مسجد ہو، ایک کھلے میدان کسی صورت ہو۔ لیکن ان ساری باتوں سے بہتر یہ ہے کہ میں اور آپ یا تو سترہ رکھ کر نمازی کے آگے سے گزریں، یا پھر چند منٹ وہاں پر کھڑے رہنا اپنے لیے بہتر خیال کریں، بجائے اس کے کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہ کہے گئے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو قیامت کے دن مواخذہ اور سزا ملے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نمازیوں کا احترام کرنے کی اور نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی اور دوسروں کو گناہ سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔